یہ خیال رکھیں گے یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں. نہیں تو میں اور آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اتنا گندا بولنا اور کسی پر ایسے کہنا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کیسے آگے رہنے بھی دیا جائے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو تھوڑی سی کہیں سے ہیلپ مل جائے تو نہ یہ تمہاری قرابت داری کا خیال رکھیں گے اور نہ ہی یہ کسی عہد کا خیال رکھیں گے. یہ خوش کرتے ہیں تم کو اپنے منہ سے، جبکہ انکار کرتے ہیں ان کے دل. منکر ہیں ان کے دل، یہ منہ سے تم کو خوش کرتے ہیں. اس سے آپ کو اس آیت سے خود بخود پتہ چل گیا کہ یہ بہت بٹرنگ کرتے تھے، مسلمان بھی نہیں تھے اور میٹھی میٹھی باتیں بہت کرتے تھے. دیکھیں آپ لوگ سب سین ساتھ میں لائیں. ایک تو ہے نا جو مجھ سے کبھی بات ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کو میرے کانسیپٹ سے چڑ ہے، بات بھی نہیں کرتا، ہاتھ بھی نہیں ملاتا. ایک ہے کیسی ہو، مجھے تم یاد آ رہی تھی اور میں سنتی ہوں پیچھے سے وہ مجھ سے بہت چڑتی ہیں. ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے نا. تو ایسے کافر بھی تھے. اب جناب جو ہمارے آج کل ہندو کے ہیں فرینڈز ہیں، یہ کیا ہیں ہمارے لیے، ہمارے دل میں ان کے لیے اتنا سافٹ کارنر ہے. آپ دیکھیں کوئی ہوسٹ ہیں پاکستان والے، بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستان جیسے تو اچھے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے اور ان کے اندر انسانیت ہے. ایک ہندو بول رہا ہوتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کتنا سافٹ کارنر آتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی نکلو، تو سب کا منہ اتر جائے گا، مسلمانوں کا بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھا ہندو ہے، اس کو کیوں نکال رہے ہیں؟ بڑھ بڑھ کر کام کرتا ہے، دعوتیں کرتا ہے اور کبھی بیچ میں بولتا نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ آستین کا سانپ ہے. جیسے ہمارے کلنٹن اور یہ دوسرے ایسے کیسے اچھے ملتے ہیں اور ایسے اندر سے ہم پاکستان والوں کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہی ساری چیزیں اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے لیے، دیکھیں یہ بھی آپ ایرا میں یہ سوچیں، اس زمانے میں جو ہندو اور مسلم کا ڈسکرمنیشن ہو گئی، آپس میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. آج ہم میں اور کلنٹن میں کوئی رشتہ داری ہے نہیں دور تک کی. آج کے ہندوز اور ہم میں کوئی رشتہ داری ہے نہیں، کیونکہ ہم دور دور تک ایک مسلمان ہو گئے، ہماری فیملی چلی آ رہی ہے اور وہ الگ ہندوز ہیں. تب بھی ان کے اچھے نیچر کی وجہ سے ہمارا دل ان کے لیے نرم ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں سب نئے جدا ہوئے تھے تو کلیئر قریب کے بہت رشتہ دار تھے، تو اور بھی دل نرم ہوگا نا. اللہ ان کی حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی فیور مل جائے یہ تمہارا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، یہ منہ سے تم کو خوش کرتے ہیں حالانکہ دل ان کے منکر ہیں اور اکثریت ان کی فاسق ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر 9 میں دیکھیں، اشتروا بآیات اللہ، یہ لوگ بیچ دیتے ہیں اللہ کی آیتوں کو چند قیمت پر. اس کا مفہوم کیا لیں گے کہ ان کا جہاں فائدہ ہوتا ہے یہ بروک کر دیتے ہیں، یہ بریک کر دیتے ہیں آیت کو. ان کو توڑنے میں دیر نہیں لگتی. قانون خدا توڑتے ہوئے ان کو کوئی دیر نہیں لگتی. یعنی یہ اپنے مفاد کے پیچھے چند قیمت کس کو کہیں گے؟ فائدہ ہو رہا ہے، نفس کی فائدہ ہو رہا ہے، پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہے جی، یہ زکوٰۃ میں ادھر ادھر پھیر دینا ہو رہا ہے، گھر مل رہا ہے، اس کے خاطر یہ چند قیمت پر تمہاری آیتوں کو توڑ دیں گے. فصدوا عن سبیلہ، اور پھر ان کی زیادہ تر کوشش رہے گی کہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے نہ دیا جائے، وہی کی باتیں، اسلام کی باتیں ان کو سننے نہ دیا جائے، یہ اللہ کی راہ سے روکیں گے. انہم ساء ما کانوا یعملون، ان کے عمل بہت گندے ہیں، اس لیے ان کو خالی کرایا جائے. نہیں یہ لحاظ رکھیں گے مومن کے بارے میں، نہ قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ ہی کوئی عہد کا لحاظ رکھیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو حد پار کرنے والے لوگ ہیں. فَإِن تَابُوا، تھرڈ ٹائم آ رہا ہے، اگر یہ رجوع کر لیں، اگر یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، اگر یہ پھر ان ٹچ ہو جاتے ہیں، اپنی صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ تمہارے پھر بھائی ہیں. کب؟ پھر دین، نوٹ ایسے ہی بھائی ہیں، دین میں پھر بندہ بھائی بنتا ہے جب اگر یہ دو کام کرے. اس لیے اگر ہمیں ہسٹری پر کبھی ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے، جو بہت پولائٹ نیچر ہسٹری پر ملتا ہے، اگر
تو اگر کوئی کہے کہ آپ کے ابو بکر صدیق نے تو زکوٰۃ نہیں دینے والوں پر کہا تھا میں اٹیک کروں گا، تو میں کہوں گی کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے زکوٰۃ نہیں دیا، میری مرضی ہے، میں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. ہم کہیں گے نہیں، مسلم کنٹری میں رہو گے تو زکوٰۃ دیے بغیر تو تم مسلم ہی نہیں ہو. یہ تو آج تمہارا چلتا ہے کہ تم نے کتنے زیور جمع کیے، تم نے کتنا پیسہ انڈر کیا ہوا ہے، تم زکوٰۃ دو نہیں تو تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں. وہاں تو باقاعدہ سب کی پراپرٹی لکھی جاتی تھی، سب کا مال لکھا جاتا تھا، سب لوگ زکوٰۃ دیتے تھے. تو جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ ادھر سے نکلے گا، اس پر اٹیک ہو جانا چاہیے. تو اگر ابو بکر، اول تو ہم کہیں گے ہم ہسٹری پر کبھی لڑتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں یہ کام. جیسے کوئی کہتا ہے عمر فاروق نے پھر ایک سیٹنگ میں ہی کہا تھا طلاق ہو جائے گی، تو میں کہوں گی عمر فاروق یہ کر نہیں سکتے، ان کو یہ رائٹ نہ ہے. اور جو ہسٹری سے مل رہا ہے کہ وہ بہت فرما بردار تھے کتاب کے آگے، تو وہ یہ کام کر نہیں سکتے. دیکھیں میں چاہتی ہوں اللہ کرے آپ لوگ میرے وہ اسٹوڈنٹ ہوں جو ہر محفل میں کچھ بول سکو. یہ الٹپ آپ لوگ ایسے چپ بونگے کی طرح کسی محفل سے اٹھ کر مت آ جایا کرو. اگر کوئی گڑبڑ بات ہو رہی ہو، اختلافی بات ہو، آپ کے پاس سب کا جواب موجود ہو. اگر آپ ایزمپشن سے ہسٹری سنا رہی ہیں تو میں بھی ایزمپشن کر سکتی ہوں کہ عمر فاروق نے اگر ایک طلاق کو رائز کیا تھا تو میں کہوں گی بالکل بھی نہیں کر سکتے. میں کیسے مانوں گا؟ آپ کو ماننا پڑے گا. میں کہوں گی میں نہیں مانتی. پھر آپ کا زور ہے کیا؟ عمر فاروق جب اتنے دیندار تھے تو وہ قرآن کے آگے بول کیسے سکتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ ہم قرآن کے معاملے میں اپنا تدبر لوگوں کے آگے پیش کر سکیں. آپ لوگ ان لوگوں میں مت ہو اللہ بہتر جانے، تم زیادہ جانتی ہو، تم کو زیادہ پتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں گا بیٹا یہ کون سا کلر ہے، آپ کو لگ تو رہا ہے ڈارک بلو، لیکن اللہ کرے کہ یہ ڈارک بلو ہی ہو، انشاءاللہ ڈارک بلو ہی ہوگا، تو مجھے غصہ آئے گا ایسی بچی پر. یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ انشاءاللہ ہوگا اور ہونا چاہیے. ڈارک بلو ہے تو ڈارک بلو ہے، بلیک ہے تو بلیک ہے، ختم ہو گئی بات. تمہارے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے تو صحیح، لیکن وہ کہہ رہی ہے شاید یہ بلیک ہے، وہ ان کی آنکھیں کمزور ہیں، تمہاری آنکھیں کمزور ہیں تو کہے گی ہاں لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ شاید ہے. ایسی بونگی لڑکیاں اللہ کرے ہمارے پاس نہ ہو. بات کرو تو دو ٹوک کی بات کرو، لیکن کب کرتا ہے یہ بات؟ دو ٹوک کی بندہ بات کب کر سکتا ہے؟ اس کے پاس علم ہو نا کہ چنے کی دال پڑی ہوئی ہے اور تور کی دال پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو مجھے پتہ نہیں چلتا یہ چنے کی ہے کہ یہ تور کی ہے. ایسی لڑکی ہمارے پاس نہ ہو، وہ کہہ سکے ہاں یہ تور کی دال ہے، یہ چنے کی دال ہے، یہ ماش کی دال ہے، یہ مسور کی دال ہے. اس کے بعد اتنا پاور ہونا چاہیے کہ کیوں میں اندھی ہوں، میں نے اپنی زندگی کیا پاگلوں میں گزاری ہے. سمجھ آئیے بات؟ تو اس لیے جو قرآن اتنی سی کتاب ہے، اور یاد رکھیے گا آپ لوگوں کی پکڑ یا میری پکڑ بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگ ایسے فرفر ناول بھی پڑھ لیتے ہیں، تدبر بھی کر لیتے ہیں، اور ہم سب نے کافی ایگزامز بھی دیے ہیں، موٹی موٹی کتابیں بھی ختم کی ہیں. اتنی کڑوی گولیوں والا الجبرا اور جیومیٹری اور سندھی یہ سب بھی ہم پڑھ سکے ہیں. تو اللہ کی کتاب بھی ہم انشاءاللہ تعالی بہت اچھے لیول پر پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں. صرف ٹائم چاہیے. جس کے پاس ٹائم ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور وسعت دیں گے. آپ کے پاس جتنا بڑا پیالہ ہے اتنا آپ پانی جمع کر سکتی ہیں. پتہ ہے نا آپ کو کیا مطلب؟ جتنا بڑا کنٹینر ہے اتنا پانی آپ لے سکتی ہیں. واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ جتنا ٹائم آئے گا اتنا علم آپ کے پاس سٹور ہوگا. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ بھی آپ کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے جناب ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر کہ اگر وہ توبہ کر لیں، صلاۃ قائم کر لیں تو پھر دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں. اور ہم تفصیل سے آیتیں بیان کر رہے ہیں کن کے لیے؟ علم والے لوگوں کے لیے. اب ہم آیت نمبر 12 پر آتے ہیں. اگر وہ توڑ دیں اپنے ایمان کو، دیکھیں ایک ایمان ہوتا ہے ایک ایمان، اگر یہ اپنی قسم کو توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور تانا دینے لگیں، عیب لگانے لگیں تمہارے دین میں، یہ کب کی بات آ رہی ہے؟ کہ تم ان کو ٹائم بھی دو رکنے کا، اور تم کو پتہ چلے کہ یہ بیٹھ کر دین میں تانے دے رہے ہیں کہ ان کے تو دین میں یوں ہے، ان کے تو دین میں پردہ کرنا پڑتا ہے، ان کے تو دین میں اتنے گھنٹے بھوکے رہنا پڑتا ہے. یہ تانا صرف دین ہوتا ہے. دین میں تانے دینا کہ شکل بگاڑ دیا ہے، لڑکوں کی داڑھی رکھوا دی ہے اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، زکوٰۃ مانگتے ہیں
نماز پتہ نہیں ایسے عجیب سی گھٹنوں کے بل جھک جاؤ نماز پڑھو، یہ جب کوئی تانا دینے لگ جائے نا دین میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا فقاتلوا، لڑو ائمۃ الکفر، جس نے یہ چیز سٹارٹ کی ہے، جو ان کا بڑا بنا ہوا ہے، انہی کو ختم کرو، انہم لا ایمان لہم، کیونکہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوئی قسموں کا اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، شاید یہ تمہارے اتنے اسٹرکٹ رویے سے باز آ جائیں۔ سمجھ آئی؟ یہ ہم کو بھی ایک چھوٹے ٹریلر میں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آ کر مجھ پر چھیڑتا ہے، ہم سب فرینڈز بیٹھی ہوں، کہا پتہ نہیں تمہارا دین تو میری سمجھ میں نہیں آتا، مطلب اہل کتاب کرسچن جوز ہماری کوئی فرینڈز ہوں، کہ بھائی تمہارے دین میں تو پتہ نہیں چلتا کہ نکاح پڑھواتے ہیں مولوی اور پھر آتے ہیں اور پھر تم لوگ ملتے ہو فلانا ہے، تو ہم بہت اسٹرکٹ رہیں گے، ہم کہیں گے کہ دیکھو ادھر سب مذاق ہو سکتی ہے، دین کی مذاق نہیں ہو سکتی، یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرے میاں کو تمہاری وہ دلہن دیکھنا ہے، ذرا ایک نظر تو دکھا دو دلہن کو، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہماری دلہن پردہ کرتی ہے، وہ دکھا نہیں سکتے ہیں۔ اب ایسا بھی کیا ہے، بھائی ہے تم لوگ، کیا تو اتنا تم لوگ چھوٹے دل کے ہو، کون سی تمہاری دلہن لے کر چلے جائیں گے؟ ہم کہیں گے پلیز آپ لوگ دین کو مکس مت کیا کرو، سوری آپ باہر جاؤ، جب تک کہ آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کے ساتھ بہت سختی کا رویہ اختیار کرو اگر یہ سیدھی طرح سے نہ باز آئیں، اور خاص کر کے دین کے معاملے میں فضول باتیں کریں تو ان سے بہت سخت رویہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ آگے اللہ آپ کو کہتے ہیں الا تقاتلون، کیوں نہیں تم لڑو گے ایسے لوگوں سے، نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو، اپنے ایمان کو توڑا ہوا ہے اور انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو نکالنے کا بھی، یعنی تم لوگ ایسوں سے ڈرتے ہو جنہوں نے رسول اللہ کو نکالنے کے پروگرام کیے تھے، ہجرت کروانے پر مجبور کیا تھا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہی ہیں جنہوں نے پہلی بار بھی پہل کی تھی، ایسوں سے کیا تم ڈرو گے؟ بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس خدا کی ذات سے اگر ہو تم مومن، ٹھیک ہے؟ پوری طرح سے آرمیز کو چاکو چوبند رہنے کا حکم آ رہا تھا کہ تم کو ڈرنے کی، ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑو ان سے، عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو کہا تم داخل ہو جاؤ، یہ زمین تمہاری ہے، تم داخل ہو گے تو وہ ڈریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان رکھو کہ تم تھوڑے سے سخت ہو جاؤ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس زمانے میں ذرا یہ سوچ رکھیں کہ جو ہمارے دشمن تھے وہ ہمارے رشتہ دار تھے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اس زمانے میں جو بھی کوئی ہمارا دشمن تھا وہ ہمارے قرابت دار تھے، وہ ہمارے پڑوسی تھے، وہ ہمارے پرانے دوست تھے، تو ذرا یہ کام کرتے ہوئے نا تھوڑی مشکل بھی آ رہی تھی، ہچکچاہٹ بھی ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اتنا پریشر ڈال رہے ہیں، لڑو ان سے، عذاب دیں گے اللہ تمہارے ہاتھوں سے، رسوا کریں گے ان کو، مدد کریں گے تمہاری ان پر، اور ٹھنڈا رکھیں گے تمہارے سینوں کو، شفا دیں گے ایسے لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور دور کریں گے غصہ ان کے دلوں کا، اور توبہ قبول کریں گے اللہ تعالیٰ جس پر اللہ چاہیں گے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، یعنی تمہارے پرانے نئے گناہوں کا کفارہ بھی یہی ہے کہ اب تم مل کر اس دین کو مضبوط بناؤ، ٹھیک ہے؟ اب حسبتم، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ذرا سے اس لڑکے کو بولو جی، اس کو کہو لائٹ کھول دیں، جنریٹر کھول دیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، اب دیکھیں جب پیچھے آپ آیت پڑھیں گی کانٹیکسٹ میں کہ اتنا کام اللہ تعالیٰ مومنوں پہ ڈال رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرو، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمت سے کام لو، تو پھر آگے ہم کو اس کا پرپس بتا رہے ہیں کہ جو اتنا میں تم سے کام کروا رہا ہوں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ تم یہ بات یاد رکھنا کہ جنت میں بغیر کسی کام کے جایا نہیں جاتا، تو تمہارے زمانے میں جو کام درپیش ہے اس کو اس سوچ سے بھی کرو کہ اس کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو انہوں نے کام کیا وہی ہم کو کام